میں نے ہاتھ جیب میں ڈالا اور پھر پورا منظر بدل گیا۔ بارش کے بعد سارا پارک نکھر گیا۔ درخت، پتے اور پھول پورے رنگوں کے ساتھ کھل کر سامنے آ گئے۔ کبوتروں کی ایک ڈار کسی طرف سے اڑتی ہوئی گھاس پر بیٹھی، دائیں بائیں دیکھ کر چونچیں مٹی پر رگڑیں، ہلکی سی ٹھک کی آواز آئی، ایک کبوتر اڑا اور پوری ڈار ہوا میں جوف بناتی تیرنے لگی۔ کبوتروں کی فارمیشن میں کوئی ایسا جادو تھا جس نے مجھے پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا اور میں ڈار کے معدوم ہونے تک فضا میں نظریں جما کر کھڑا رہا۔ سامنے درخت کے نیچے 2 پولیس اہلکار گھاس پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی موٹر سائیکل، ہیلمٹ اور لمبے شوز سائیڈ پر پڑے تھے اور وہ آنکھوں پر ہاتھوں کا چھجا بنا کر سستا رہے تھے۔ یہ یقیناً طویل ڈیوٹی کے بعد تھک گئے ہوں گے۔ واکنگ ٹریک پر صبح کی بارش کے آثار ابھی تک باقی تھے۔ پاؤں ریت میں دھستے تھے اور ریت کے ذرے تلوے کے ساتھ چپک جاتے تھے۔ گھاس سبز تھی لیکن نہیں ٹھہریے، کچھ زیادہ ہی سبز تھی۔ میں نے یہ رنگ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مارگلا کی پہاڑیوں کے سرمئی سائے دور سے نظر آ رہے تھے۔ وہ سفید غبار میں لپٹی ہوئی تھی۔ ہوا کے ساتھ ساتھ غبار کبھی دائیں اور کبھی بائیں سرک جاتا تھا اور ہوا میں بھی ایک تراوت، ایک تازگی تھی۔ میں نے لمبی سانس لی اور میرے پورے وجود میں توانائی کا دریا بہنے لگا اور میں سرشاری میں ڈوبنے لگا۔ وہ زندگی کا ایک شاندار لمحہ تھا اور اس لمحے کو ابدی بنانے کے لیے چنار کے درخت سے ایک گلہری نیچے اتری اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے بنٹے تیزی سے دائیں بائیں لرز رہے تھے۔ جانوروں کی بے چینی کا مرکز ان کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ آنکھوں کی پتلیوں اور ڈھیلوں سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ بھی آنکھوں کے ڈھیلے گھما گھما کر مجھے بتا رہی تھی کہ میں تم سے ڈر رہی ہوں۔ میں کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگا اور وہ کینگرو کی طرح اگلی ٹانگیں اوپر اٹھا کر مجھے گھورنے لگی اور میں اسے پیار سے دیکھنے لگا۔ کائنات میں اس وقت ہم صرف 2 تھے۔ میں نے وہاں کھڑے کھڑے محسوس کیا کہ ہم انسان اگر کسی جانور کو پیار سے دیکھیں تو ہمارے درمیان اجنبیت کی دیواریں گر جاتی ہیں، ہم ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں اور ہم بھی بن گئے۔ اس کی آنکھوں کا خوف آہستہ آہستہ معدوم ہو گیا اور وہ اطمینان سے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ میں آگے چل پڑا۔ پارک کی 2 سائیڈز پر ٹریفک بہہ رہی تھی۔ لوگ ہارن بھی بجا رہے تھے اور افراتفری میں ایک دوسرے کا راستہ بھی کاٹ رہے تھے، لیکن اس لمحے مجھے یہ افراتفری اور آپا دھاپی بھی اچھی لگ رہی تھی۔ میں بیزاری محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ماحول کے تمام اجزاء اپنی اپنی جگہ پر تھے اور ان کے تمام رنگ بھی سلامت تھے، لیکن پھر میں نے عادتاً وہی غلطی دہرا دی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ سارا منظر غائب ہو گیا اور میں بارش سے دھلی جنت سے سلگتے تڑپتے جہنم میں آ گرا۔ میرے تن من میں آگ لگ گئی اور میں پاؤں کی انگلیوں سے لے کر سر کے بالوں تک جلنے لگا۔ میں کہاں تھا اور میرے ہاتھ اور میری جیب میں کون سا ایسا پش بٹن تھا جس نے پورا منظر بدل دیا؟ میں اپنے گھر کے قریب گرین بیلٹ کے واکنگ ٹریک پر تھا۔ میں ٹینشن کے خوفناک فیز سے گزر رہا تھا۔ اوپر نیچے 4-5 بری خبریں سنی تھیں، لہٰذا چپ چاپ اٹھ کر واک شروع کر دی تھی۔ انسان کی فطرت ہے کہ یہ ٹینشن میں کندھے جھکا لیتا ہے اور آنکھیں زمین کے ساتھ چپکا کر لڑکھڑا کر چلنے لگتا ہے۔ میں بھی اس وقت لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔ اچانک موبائل فون کی سکرین چمکنے لگی۔ کوئی اجنبی مسلسل فون کر رہا تھا۔ میں نے شدت جذبات میں فون آف کیا اور اسے جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا اور بس اس کے ساتھ ہی سارا منظر بدل گیا۔ مجھے پوری کائنات دکھائی دینے لگی اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں جنت میں پھر رہا ہوں۔ یہ صورتحال آدھ گھنٹے تک قائم رہی، لیکن میں نے پھر غیر ارادی طور پر جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل فون باہر نکال لیا اور اس کی سکرین آن ہونے کی دیر تھی اور میری نظروں سے یہ سارا منظر غائب ہو گیا اور اس کی جگہ سلگتے تڑپتے جہنم نے لے لی۔ مجھے پتہ چلا ڈالر نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج زمین پر آ گری ہے۔ سپریم کورٹ نے 5 رکنی بینچ بنا دیا ہے۔ عمران خان سر پر سیاہ باکس اوڑھ کر عدالت جا پہنچے ہیں۔
آٹے کی بھگدڑ نے مزید 2 لوگوں کی جان لے لی اور میں چند سیکنڈ میں دوبارہ اسی صورت کا شکار تھا جس سے جان چھڑانے کے لیے میں نے واک شروع کی تھی۔ مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ میرا ایشو حالات نہیں ہے، میرا مسئلہ موبائل فون ہے۔ یہ حالات کی شدت میں 1000 گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ ہندی زبان کی کہاوت ہے کہ شیطان انسان کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اور موبائل فون آج کے دور کا شیطان ہے۔ یہ ہمیشہ آپ کے کان میں موتے گا۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ کسی روز اس دن کی تمام کالز کی کیفیت کاپی میں لکھ لیں۔ آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ فون کی ہر کال اور سوشل میڈیا کی ہر جھلکی کے بعد آپ کے سٹریس میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا تھا، اور آپ شام تک خودکشی، ہارٹ اٹیک یا قتل تک پہنچ چکے تھے۔ اور یہ حالت صرف آپ یا میری نہیں ہوگی، بلکہ اسمارٹ فون ایجاد کرنے والے مارٹن کوپر بھی آج کل اسی صورتحال کا شکار ہے۔ مارٹن نے آج سے ٹھیک 50 سال پہلے 1973 میں اسمارٹ فون ایجاد کیا تھا۔ یہ خود بھی اس وقت آئی فون استعمال کرتا ہے اور روز اپنے اور اپنی ایجاد پر لعنت بھیجتا ہے۔ مارٹن کوپر نے چند دن قبل ایک نوجوان کو موبائل فون میں گھسے ہوئے سڑک پار کرتے دیکھا تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا، اور اسے محسوس ہوا کہ یہ نوجوان حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ مارٹن خود کہتا ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ایجاد اس طرح استعمال ہوگی جس طرح میرے پوتے، پوتیاں اور نواسے نواسیاں کر رہے ہیں۔ مارٹن کوپر کی عمر اس وقت 94 سال ہے۔ یہ امریکہ کے شہر سین ڈیاگو کے ٹاؤن ڈیل مار میں رہتا ہے اور روز صبح و شام اپنی حماقت پر افسوس کرتا ہے۔ آپ بھی اگر کسی دن ریسرچ کریں گے تو آپ بھی خود کو مارٹن کوپر سمجھیں گے۔ ہم انسان خود کو فٹ رکھنے کے خبط میں مبتلا ہیں۔ ہم خود کو جسمانی، ذہنی اور روحانی لحاظ سے بھی فٹ رکھنا چاہتے ہیں، اور معاشی، سیاسی اور اخلاقی لحاظ سے بھی، لیکن سوشل فٹنس ان شعبوں سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ہم اگر سوشلی یعنی سماجی فٹ ہوں گے تو ہم اخلاقی، سیاسی، معاشی، روحانی، ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بھی فٹ ہوں گے۔ انسان سوشل اینیمل ہے۔ ہم سے اگر سوسائٹی یا سماج کو الگ کر دیا جائے تو ہم میں اور کھوتے میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہم انسانوں کو سوشل فٹنس انسان بناتی ہے، اور سوشل فٹنس کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے دوسروں کو سپیس دینا، دوسروں کو بھی انسان سمجھنا، ان کے جذبات، ان کے احساسات اور ان کی روایات کا احترام کرنا۔ لیکن بدقسمتی سے موبائل فون نے ہماری سوشل ہیلتھ مکمل طور پر برباد کر دی ہے۔ ہم جانور بن کر رہ گئے ہیں۔ آپ کسی روز اپنے نام آنے والے تمام پیغام یا فارورڈ میسیجز پڑھ لیں، آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا، اور آپ اس کے بعد اگلے 3 دن تک کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور آپ نے اگر ایک بار سوشل میڈیا کے گٹر میں جھانکنے کی غلطی کر لی تو پھر آپ سیدھے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے اور نیند کی گولیاں کھائیں گے۔ لیکن ٹھہریے، اب تو سائیکالوجسٹ بھی موبائل فون کے اثرات سے محفوظ نہیں ہیں۔ ان کے خیالات اور علادتہ اور اس کے خیالات میں اب کوئی فرق نہیں رہا۔ یہ بھی مریضوں سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کس پارٹی سے ہیں اور پھر علاج شروع کرتے ہیں۔ میں اپنی ٹینشن، ڈپریشن اور فرسٹریشن کا ڈیٹا بنا رہا ہوں۔ میں 13 سال کے تجربے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرے آج تک جتنے بھی لوگوں سے تعلقات خراب ہوئے اس کی وجہ موبائل فون تھا۔ مارٹن کوپر کے اس بدبخت آلے نے میری کان میں موتا، میں بھڑکا اور دوسری طرف موجود شخص بھی بھڑک گیا۔ میں جب بھی ڈپریشن، ٹینشن اور انگزائٹی کا شکار ہوا اس کی وجہ موبائل فون تھا۔ چنانچہ میں اب سوشل فٹنس کے لیے موبائل فون کا استعمال کم سے کم کرتا چلا جا رہا ہوں۔ میں 2 سال سے سوشل میڈیا کے میسیجز نہیں پڑھتا، چنانچہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہوتا۔ میں نے نئے نمبر سیو کرنا بھی بند کر دیے ہیں۔ مجھ سے کوئی اختلاف کرے یا اعتراض کرے تو میں کسی چیز کی وضاحت نہیں کرتا، سیدھی سادھی معافی مانگ لیتا ہوں۔ گو 95% لوگ اس کے باوجود مجھے معاف نہیں کرتے، لہٰذا میں مارٹن کوپر پر لعنت بھیج کر خاموش ہو جاتا ہوں۔ میں 2024 میں انشاءاللہ موبائل سے مکمل جان چھڑا لوں گا، اور بل گیٹ اور وارن بفٹ کی طرح موبائل فری زندگی گزاروں گا۔ اور اگر میں ایسا نہ کر سکا تو پھر آپ یقین کریں مجھ میں اور شیخ رشید میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ہم دونوں گلیوں میں کاغذ اکٹھے کر رہے ہوں گے۔ السلام علیکم،
آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔